اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں انسانوں اور جانوروں کے بیچ کے رشتے کی، ہم، خاص طور پر وہ جو بھروسہ، جبلت اور حفاظت کا معاملہ ہے۔ جی ہمارے پاس کچھ مضامین ہیں، کچھ کہانیاں ہیں جو اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، بالکل۔ اور ایک خاص واقعہ جیسیکا اور ڈولفن والا وہ آج ہماری گفتگو کا آپ کہہ لیں مرکز ہوگا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پیار تو ٹھیک ہے پر احتیاط کیوں لازمی ہے۔ ہاں، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ رشتے جذباتی طور پر بہت گہرے ہو سکتے ہیں، جی لیکن ان میں جو خطرات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا سی ورلڈ کا وہ واقعہ، ٹیلی کم، وہ جو کلر ویل تھی۔ ہاں ہاں، جس نے ٹرینر پر حملہ کیا تھا۔ بالکل، تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعات جیسے ٹیلی کم کا یا پھر جیسیکا کا یہ یاد دلاتے ہیں کہ قید میں خاص طور پر جانور کی وہ ذہنی حالت بدل سکتی ہے۔ تو محبت ٹھیک ہے، لیکن رسک مینجمنٹ یعنی خطرات کا اندازہ اور انتظام وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ ایک مضمون ہے بھروسے کے نازک رشتے کے نام سے، وہ اسی بات پر زور دیتا ہے اچھا، کہ بھروسہ جو ہے وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو بس پہلے جیسا نہیں رہتا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اور جیسیکا کا واقعہ شاید اسی کی مثال ہے، سالوں کا بھروسہ اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ شاید وہ اندھا بھروسہ تھا جس کی طرف مضمون اشارہ کر رہا ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ ویسے ذرائع بھروسے کی قسمیں بتاتے ہیں۔ اوہ، کیسی قسمیں؟ ایک تو ہے اندھا بھروسہ، بس آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔ پھر ایک محسوس شدہ بھروسہ ہے، تھوڑا بہت شک ذہن میں رہتا ہے۔ لیکن سب سے محفوظ ہے مشروط بھروسہ، یعنی یہ یاد رکھنا کہ بھئی جانور تو جانور ہے، اس کی فطرت ہے، وہ نہیں بدلے گی، چاہے کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی جیسیکا کے معاملے میں شاید یہی سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو کیا پھر تربیت، پیار، یہ سب جانور کی فطرت کو بدل نہیں سکتے؟ یہیں پر وہ جبلت کی بقا والی بات آ جاتی ہے نا؟ بالکل وہیں پر ذرائع صاف کہتے ہیں کہ ٹریننگ سے رویہ کچھ قابو میں آ جاتا ہے۔ عارضی طور پر؟ جی، عارضی طور پر، لیکن وہ جو بنیادی جبلت ہے نا، انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، وہ وہیں رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں بھی ہوں گی؟ ہاں، کئی ہیں۔ جیسے پالتو کتا بہت ڈر جائے تو مالک کو بھی نہیں پہچانتا، بھاگ جاتا ہے۔ صحیح۔ یا سرکس کا شیر سالوں سے پرفارم کر رہا ہے، ایک دن حملہ کر دیتا ہے۔ او خدایا! اور وہ کہانی بھی تو ہے ایک پالتو سانپ کی، اپنی مالکہ کے گرد لپٹ گیا کیونکہ شکار اس کی فطرت ہے۔ تو محبت فطرت کو ختم نہیں کرتی؟ نہیں کرتی، صرف شاید ایک احترام پیدا کر سکتی ہے۔ ہمیں اس جبلت کا احترام کرنا ہوگا۔ اور یہ احترام شاید اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فطرت، جیسا کہ ایک اور مضمون کہتا ہے، فطرت کی پراسراریت وہ پوری طرح ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل، ہم جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں وہ ہمیں حیران کر سکتی ہے۔ تو ایک بالکل پالتو مانوس جانور اچانک سے وہ پرتشدد ہو جائے، یہ اسی پراسراریت کا حصہ ہے؟ جی بالکل، اور اگر آپ بڑی تصویر دیکھیں تو یہ پراسراریت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ عاجزی کیسے؟ کہ فطرت بے وقت خوبصورت بھی ہے اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے، تباکن بھی۔ اور ڈولفن اور جیسیکا کا المیہ والی تحریر اسی کی مثال ہے۔ بالکل، المناک مثال۔ جیسیکا نے اس ڈولفن کو کہتے ہیں بچپن سے پالا تھا، گہرا تعلق تھا۔ ہاں، لیکن شو کے دوران اسی ڈولفن نے حملہ کیا اور جیسیکا کی جان چلی گئی۔ سوشل میڈیا پر کتنا شور مچا تھا اس بات پر۔ جی یاد ہے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ تعلق جتنا بھی گہرا ہو، خطرہ وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا، ان ذرائع کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ محبت، بھروسہ سب ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں احتیاط۔ جی، احتیاط اور شعور، یہ سمجھنا کہ جانور کی اپنی ایک فطرت ہے۔ شاید ایک محفوظ فاصلہ، ان کے اشاروں کو سمجھنا، ماحول کو دیکھنا، ان کی حقیقی اہمیت ہے۔ اور جاتے جاتے ایک خیال آ رہا ہے، یہ جو اصول ہے کہ محبت اور بھروسے کے باوجود احتیاط لازمی ہے، کیا یہ صرف جانوروں تک ہی محدود ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ یا پھر یہ اصول انسانی رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے اور ان نظاموں پر جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔